کبھی سوچا ہے کہ ہم جیسا دنیا کو دیکھتے ہیں کیا وہ ویسی ہی ہے یا پھر صرف ہماری سوچ کا نتیجہ؟ کیا اصل میں کوئی سچائی ہے یا سب کچھ ایک ایلیوژن؟ یہ سب سوالات ایک چیز سے جڑے ہیں: فلسفی۔ فلسفی کا ایک سمپل ڈیفینیشن ہے: فلسفی از the study of fundamental questions about existence, knowledge, reason and reality۔ اس کا مطلب سمپل لفظوں میں یہ ہے کہ فلسفی وہ فیلڈ ہے جو زندگی، یونیورس اور انسانی سوچ کے بارے میں گہری سوچ وچار کرتی ہے۔ یہ صرف کتابی باتیں نہیں بلکہ ہماری ڈیلی لائف اور ڈیسیجنز پر اثر ڈالتی ہے۔ جب آپ سوچتے ہیں ہم اس دنیا میں کیوں ہیں، سچ اور جھوٹ کا اصل مطلب کیا ہے، یا آخرت کا کانسیپٹ لاجیکل ہے یا صرف ایک بلیف، تو سمجھ لیجئے کہ آپ فلسفہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرائک آف تھاٹ۔ فلسفی کی ملٹیپل برانچز ہیں مگر کچھ مین ٹائپس یہ ہیں۔ نمبر 1، میٹا فزکس۔ یہ ریئلٹی اور ایگزسٹنس کی اسٹڈی ہے۔ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا ہم صرف ایک ایلیوژن میں رہ رہے ہیں یا خدا یعنی گاڈ کا وجود لاجک سے پروف کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، ایپسٹمولوجی۔ یہ نالج کی اسٹڈی ہے، ہم جو جانتے ہیں وہ اصل میں سچ ہے یا صرف ہماری انٹرپریٹیشنز۔ نمبر 3، ایتھکس۔ صحیح اور غلط کیا ہے، اچھائی اور برائی کا اصل سورس کیا ہے، کیا وہی اچھا ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا ہے، اور اگر وہ سچ میں اچھا ہے تو ایک علاقے کے لوگ اسی چیز کو اچھا سمجھتے ہیں جبکہ دوسرے علاقے کے لوگ اسی چیز کو برا کہتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ صرف ان لوگوں کے نزدیک وہ اچھا ہے جبکہ دوسرے لوگوں کے نزدیک وہ برا ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ جیسے ہماری کلچرز میں کتنا ڈفرینٹ ہے۔ ویسٹرن کلچر اور چیزوں کو ویلیو دیتا ہے جبکہ ایسٹرن کلچر اور چیزوں کو ویلیو دیتا ہے۔ مشرق اور مغرب دونوں کی ایتھیکل ویلیوز بالکل الگ الگ ہیں۔ اس کے بارے میں بھی فلسفی میں گہری سوچ پائی جاتی ہے اور اسی برانچ کا نام ہے ایتھکس۔ اگلی برانچ ہے جو کہ نمبر 4 ہے، لاجک۔ یہ ریزننگ اور آرگیومنٹس کو سمجھانے کا طریقہ ہے۔ کیا ہر سچائی پروو کرنا ضروری ہے یا پھر کوئی سچائی بائی ڈیفینیشن ہی سچ ہے؟ جب بھی ہمیں کسی چیز کو جاننا ہوتا ہے تو ہمیں اس کے ماہرین کو دیکھنا چاہیے جن لوگوں نے اس کے اندر تحقیق میں اپنی پوری زندگیاں صرف کر دیں۔ آئیے ملتے ہیں کچھ ایسے ہی دنیا کے بڑے فلسفہ دانوں سے یا فلاسفر سے۔ سوکریٹس، جسے مشرقی لوگ سقراط بھی کہتے ہیں۔ سوکریٹس ایک عجیب بندہ تھا، نہ کوئی کتاب لکھی نہ کوئی اسکول بنایا، بس لوگوں سے سوال کرتا۔ اس کے سوال کرنے کے طریقوں کو کہا جاتا ہے سوکریٹک میتھڈ، جس میں وہ صرف سوالات پوچھتا تھا اور لوگ خود ہی اپنی کانٹرڈکشنز پکڑتے تھے۔ اس کا ماننا تھا کہ اصل دانائی یہ ہے کہ انسان یہ مان لے کہ وہ کچھ نہیں جانتا۔ The true wisdom is knowing that you know nothing۔ اس کو کرپٹ اور ڈینجرس سمجھا گیا اور ڈیتھ سینٹینس دے دیا گیا۔ جب اس کو زہر دیا گیا تب بھی اس نے اپنی فلسفی نہ چھوڑی۔ اس کا کہنا تھا an unexamined life is not worth living، اور وہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہا۔ سوکریٹس کے ماننے والوں کی طرف سے اس کو چھڑانے کی بھی کئی کوششیں کی گئی، لیکن سوکریٹس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ اس ذلت کی زندگی سے بہتر عزت کی موت ہے۔ ہمارے اگلے فلسفر ہیں ایرسٹوٹل، جسے مشرقی لوگ ارسطو بھی کہتے ہیں۔ ایرسٹوٹل سوکریٹس کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا مگر پلاٹو، جسے افلاطون بھی کہا جاتا ہے، کا سب سے بڑا شاگرد تھا۔ یہ سائنس، پولیٹکس اور ایتھکس سب کا گرو تھا۔ اس کا بلیف تھا کہ نالج صرف ریزن اور آبزرویشن سے آتا ہے۔ ایرسٹوٹل کو فادر آف لاجک بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے لاجیکل ریزننگ کو فارملائز کیا۔ اس کی ایک مشہور بات یہ ہے We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act but a habit۔ آئیے ملتے ہیں ان سے جو سوچ کے سفر پر نکلے، جو نہ صرف اپنی سوچ کو بدل پائے بلکہ اپنی زندگی سے دنیا کی سوچ کو بھی بدل دیا۔ پہلے ملتے ہیں ابو نصر الفارابی، جنہوں نے اپنی زندگی کو فلسفے اور اسلام کے بہترین امتیاز سے سجایا اور دنیا کو ایک بہترین آئیڈیل اسٹیٹ کا تصور دیا۔ الفارابی جنہوں نے فلسفی کو اس وقت کے دنیا کے علمی رویے سے نئی روشنی دی، آج بھی ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ صحیح سوچ وہ ہے جو الہی رہنمائی کے ساتھ ملتی ہو۔ ہم ملتے ہیں ابن رشد سے۔ ابن رشد جنہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ ارسطوٹل یعنی ارسطو کے علم کو اسلام کے سفر سے روشن کرتے ہوئے گزارا۔ ان کا یہ جذبہ تھا کہ اگر علم اور دین کے بیچ کوئی فرق نظر آئے تو سمجھنا ہم نے کچھ غلط سمجھا ہے۔
ابن رشد نے ہمیں یہ سکھایا کہ فلسفی اور ریلیجن ایک دوسرے کا دشمن نہیں بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا طریقہ ہے۔ اور اب ملتے ہیں ایک اور قدیم فلسفہ دان ابن سینا، جنہوں نے فلسفی اور سائنس کو میڈیسن کے ساتھ مرج کر کے انسانی زندگی میں بہترین تبدیلی لائی۔ انہوں نے یہ سمجھایا کہ ہر علم کو اس کے اصل کالج سمجھنا ضروری ہے، تبھی ہم سچائی تک پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف میڈیکل سائنس میں نئی داستان لکھی بلکہ فلسفی کی دنیا میں بھی اپنی نام روشن کیا۔ یہ تمام فلسفہ دان جو کہ علم کی بہت بڑی ہستیاں ہیں، اپنی زندگی میں اپنے کاموں کے ذریعے ہمیں یہ سبق دے گئے کہ علم کا سفر کبھی رکتا نہیں۔ ہر سوچ، ہر آئیڈیا اور ہر فلسفی ہمیں نئی راہیں دکھاتی ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے، فلسفی صرف کتابوں تک لمیٹڈ ہے یا ہر دن ہمارے ڈیسیجنز کو شیپ کرتی ہے؟ کیا ہم اپنی سوچ کو فریلی ایکسپلور کر سکتے ہیں یا ہمیں کسی فریم ورک میں رہنا چاہیے؟ یہ سب اب ہم پر ہے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگا تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔